آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بریٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کا کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر حملہ سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ ISPR کے مطابق گزشتہ سب حملہ آوروں نے کیمپ کے مین گیٹ پر دھماکے کے بعد حفاظتی حصار توڑنے کی کوشش کی۔ رینجرز کے چوکس اور پرعزم جوانوں نے فوری طور پر خوارج کے مسموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی میں 3 خارجیوں کو ہلاک اور 1 خارجی کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار خارجی ایک افغانستان شہری ہے، زخمی حالت میں ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 3 بہادر سپوت شہید ہوئے۔ جوابی کارروائی کے دوران 4 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ علاقے میں کسی بھی ممکنہ ہندوستانی سپانسرڈ خارجی کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ویژن عصم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غیر ملکی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان اپنے جوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اس حملے کے مرتکب افراد کے خلاف جوابی کارروائیاں کرے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بہادر جوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے۔ امریکہ نے اپنا ہرمز میں ایک تجارتی بحری جہاز پر ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں ایران کی متعدد عسکری تنصیبات پر شدید فضائی حملے کیے ہیں۔ ایرانی مواصلاتی مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات سمیت دیگر اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی پینٹاگون کے مطابق امریکی بحریہ اور فضائیہ کے جنگی طیاروں نے رات کے وقت اپنا ہرمز اور اس کے قریبی علاقوں میں بڑی کارروائی کی ہے۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے ایران کے 10 اہم عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ یہ کارروائی مختلف مقامات پر موجود ایرانی فوجی اڈوں پر کی گئی۔ پینٹاگون کی جانب سے ان حملوں کو ایران کے لیے ایک سخت انتباہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے کر دیے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ادارے تنسیم اور پریس ٹی وی کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی نیوی اور ایرو اسپیس فورس نے مشترکہ طور پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ یہ حملے ایران پر حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایران پر حملوں کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 1 کے منافی قرار دے دیا اور خبردار کیا کہ اس کے نتیجے میں تمام سفارتی عمل مکمل طور پر روک دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آئندہ خلاف ورزی کرنے پر زیادہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی، کہا کہ اگر ایران نے سبق نہ سیکھا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا، ضرورت پڑی تو مکمل فوجی کارروائی کی جائے گی۔ تازہ حملوں پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزی پر ایران کے خلاف کارروائی کی۔ امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملوں میں میزائل ذخیرہ گاہیں اور ساحلی ریڈار سائٹس بھی ہدف بنی ہیں۔ امریکہ اپنے اہداف کے حصول کے لیے کارروائی جاری رکھے گا۔ یہ حملے خطے میں سیکیورٹی اور جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کا منہ توڑ اور پشیمان کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی نے تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اپنا ہرمز سے گزرنے والے تمام ممالک ایرانی قوانین پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ ایرانی رہنما ابراہیم عزیزی نے کہا کہ امریکیوں کے کسی بھی ایسے رویے کا جو طے شدہ اصولوں کے خلاف ہو، مسلح افواج کی جانب سے سخت جواب دیا جائے گا۔ ابراہیم عزیزی کا کہنا تھا کہ اپنا ہرمز کا کنٹرول پاسداران انقلاب کی بحریہ کے پاس ہے۔ ان پانیوں کے لیے مقرر کردہ راستوں اور احکامات کی بھی کسی قسم کی خلاف ورزی سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ایرانی منجمد اثاثوں کے حوالے سے امریکی وزیر خزانہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران اپنے فنڈز کا استعمال اپنی مرضی سے کرے گا اور اسے امریکہ سے خوراک یا ادویات خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسرائیل، امریکہ اور لبنان نے سرحد پر جاری کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے ایران اور حزب اللہ کا عسکری اور سیاسی محور کمزور ہو گیا، تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی فوج سیکیورٹی زون سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹس نے واشنگٹن میں ہونے والے اس معاہدے کو تاریخی سیکیورٹی کی کامیابی قرار دے دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ معاہدہ ایران اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک دھچکا ہے، جس سے اسرائیل کی شمالی سرحد اب دہائیوں بعد محفوظ ہو جائے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جب تک حزب اللہ کو پورے لبنان میں مکمل طور پر غیر مسلح نہیں کر دیا جاتا اور شمالی اسرائیل کے شہریوں کا تحفظ یقینی نہیں ہوتا، اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں اپنی پوزیشن برقرار رکھے گی اور وہاں سے کسی بھی قسم کا انخلا نہیں کیا جائے گا۔
ایران کا یکم جولائی سے دبئی کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ ایرانی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق دونوں ممالک کے حکام کے درمیان مذاکرات اور سفارتی رابطوں کے بعد پروازوں کا بحالی کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں ایرانی ایئر لائنز UAE کے لیے اپنی پروازوں کو بحال کریں گی، بعد میں اماراتی ایئر لائنز بھی اپنی پروازیں باضابطہ طور پر دوبارہ سے شروع کریں گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الجزانی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اسحاق ڈار اور بحرینی وزیر خارجہ نے اسلام آباد MOU پر دستخط کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بحرینی وزیر خارجہ نے اسلام آباد MOU پر دستخط پر اسحاق ڈار کو مبارکباد دی ہے۔ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الجزانی کا علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرینی وزیر خارجہ کا جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا اعلان کیا۔ بحرینی وزیر خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کریں گے۔ اسحاق ڈار نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کا عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان آج دنیا میں امن کے علمبردار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ امریکہ اور ایران کا اسلام آباد اکارڈ پر دستخط کرنا باعث اعزاز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیوی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مار کے حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا۔ حکومت پاکستان نیوی کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ پاکستان کے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 2 ممالک کے کیڈٹس کو دیکھ کر دلی خوشی ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سندھ میں پولیو وائرس کے خاتمے کی جدوجہد میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ماحولیاتی نمونوں کے نتائج میں نمایاں بہتری۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ میں پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے کوششوں کے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، جہاں ماحولیاتی نمونوں میں نمایاں بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حالیہ تجزیے کے مطابق 29 میں سے 28 ماحولیاتی نمونے منفی آئے ہیں، جو اگست 2023 کے بعد منفی نمونوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ مصطفیٰ کمال کے مطابق کراچی ڈویژن میں بھی پولیو وائرس کی گردش میں نمایاں کمی دیکھنے کو آئی ہے، جہاں 12 میں سے 11 ماحولیاتی نمونے پہلی بار منفی رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ سندھ کے دیگر ڈویژن کے تمام 17 ماحولیاتی نمونے بھی منفی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمبر اور کشمور میں بھی طویل عرصے کے بعد پولیو وائرس کی گردش کا خاتمہ خوش آئند پیش رفت ہے، جبکہ بدین اور میرپور خاص میں مسلسل دوسرے ماہ سے بھی ماحولیاتی نمونے منفی آئے ہیں، جو انسداد پولیو مہم کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ پاکستان میں لیتھیم آئن بیٹریوں کی مقامی تیاری کے لیے پاک چین تعاون مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ سیگولز گروپ اور چینی کمپنی زہانگ انرجی ٹیکنالوجی کے درمیان پاکستان میں جدید لیتھیم آئن بیٹریوں کی مقامی تیاری کے منصوبے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے کہا کہ پاکستان اور چین کی صنعتی شراکت داری دونوں ممالک کے روشن مستقبل کی علامت ہے۔ ان کے مطابق سیگولز گروپ اور ہیبی زہانگ انرجی ٹیکنالوجی گروپ کے درمیان معاہدہ پاکستان پر عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ لیتھیم آئن بیٹریوں کی مقامی تیاری سے پاکستان میں ایک نئی صنعتی شعبے کی بنیاد رکھے گی۔ ان کے مطابق اس منصوبے سے درآمدی انحصار میں کمی، روزگار کے نئے مواقع، انجینئرنگ کی مہارتوں کا فروغ اور صنعتی خود کفالت کو تقویت ملے گی۔ عثمان بزار کا مشن ماحولیات تھا اور ہمارا ماحولیات ہے۔ اپوزیشن کی کٹوتی تحریک کی آڑ میں سیاسی تقریر کر رہی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ اپوزیشن اپنے دور حکومت میں ایک ہی کام میں مصروف رہی اور آج بھی اسی کام میں مصروف ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ مریم نواز حکومت میں آئیں تو سب سے پہلا منصوبہ کلین اینڈ گرین پنجاب شروع کیا۔ بلین ٹری سونامی سب سے بڑا فراڈ تھا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج پہ چیف منسٹر پنجاب بزدار صاحب کا ویژن تھا ماحولیات، ہمارا ویژن ہے ماحولیات۔ اعلیٰ پنجاب گورنمنٹ میں آئی، سب سے پہلی میٹنگ اور سب سے پہلا پلان انہوں نے کلین ایئر پنجاب کا دیا، اسموگ میٹیگیشن کا دیا، کلائمیٹ چینج کا ویژن دیا، اور جس طرح کا محکمہ ان کے 4.5 سال کی نالائکی کی وجہ سے ہم نے انہیرٹ کیا۔ اسپیکر صاحب یہ ساؤتھ پنجاب ہو، عاشورہ ہو، اس کو خدارا آپ سیاسی نعروں سے باہر نکالیں۔ ہمیں پتہ ہے پنجاب میں کون کون سی بیماری تھی، اس بیماری کو ہم نے نکالا ہے۔
चैलेंज करता हूं, पूरे सिंध में एक भी सड़क खराब नहीं है। सीनियर वजीर सिंध शलील निज़ाम मेमन ने असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि सूबे में जो सड़कें वफाकी हुकूमत के मातहत हैं उनका बेड़ा गर्क है। सिंध हुकूमत के मातहत तमाम सड़कें बहुत बेहतर बनी हुई हैं। सिंध के देही इलाकों में कच्चे रास्तों पर भी प्योर ब्लॉक्स लगाए रहे हैं। और शजील मेमन ने कहा कि सरकारी तालीमी इदारों में 97,000 टीचर्स भर्ती किए गए, लेकिन एक भी शिकायत नहीं आई। अमन व अमान के हवाले से शजील मेमन ने कहा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ कराची बल्कि कश्मीर और शिकारपुर को देख लें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पूरे सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक एमपीएस को भी टूर करवाते हैं। मैं सीएम साहब को कहता हूँ कि जी हमें 2-4 कोस्टरें अरेंज करके दें और हमारे जमात इस्लामी वाले के लिए खास तौर पे प्राइवेट जहाज बुक कराएं उनके लिए। अच्छा सर, इसमें 3,114 किलोमीटर जो अपने रोड में सड़कें विजिट कराऊंगा। सिंध की कोई एक सूबाई मुझे रोड सड़क दिखा दें, एक सूबाई सड़क दिखा दें। मेन रोड की बात करें, आप फिर चले जाएंगे किसी गली में, क्या 20 फुट की गली थी देर, ये टूटा हुआ नाला चल रहा है। जो मेन आर्टरी होती है, मेन डिस्ट्रिक्ट जो कनेक्ट कर रही है, काफी दोस्त जिनका जो कि रूरल एरिया में जाते भी हैं, एक भी रोड खराब नहीं है पूरे सिंध का। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, एक भी आपको खराब सड़क नहीं मिलेगी। हाँ, जो वो सड़कें जो वफाकी हुकूमत के अंडर है, नेशनल हाईवे की है, उसका बेड़ा गर्क हुआ है यहाँ पे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई से अहम मुलाकात की, जिसमें आज़ाद कश्मीर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अपोजिशन रहनुमा भी शरीक थे। जमात इस्लामी ने सालसी की पेशकश कर दी। मुलाकात के बाद हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हर पाकिस्तानी तशवीश में मुब्तला है। अमन को मौका ना दिया गया तो ऐसी दरार पैदा होगी जिसे भरना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुलाकात में मुल्क भर की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।